اچھا، اب اس بھی میں دیکھ لیں کہ وہ شاید دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں جن کو ان کے مخالف مکتبہ فکر سمجھا جاتا ہے، تو وہ ان کے بارے میں انہی کے مکتبہ فکر کے ایک عالم صاحب کی بات سے ان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جب یہاں ہمارے ہاں تعصب اور نفرت اور غصہ، ضد، اناد جب پیدا ہو جاتا ہے مختلف شخصیات کو لے کر، کہ ہاں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں شخصیت کے پروردہ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے یوں کہہ لیں کہ علم بردار ہیں، ان کے ٹھیکیدار لفظ تو خیر مناسب نہیں ہوگا، ہم ان کے نمائندے ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کی طرف سے انٹرپریٹیشن کے یعنی ہم سمجھ لیں کہ یہ جو بھی ہے زیادہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ محدود الفاظ میں، محتاط الفاظ میں بات کی جائے، جس میں کہ کسی پر کوئی ایسا کوئی لہجے میں یا کوئی ایسے الفاظ میں چناؤ میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو مقصد تو بات کو سمجھانا ہے، مقصد لڑائی کرنا نہیں ہوتا یا تعصب کو۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہر قسم کے تعصبات سے انسانیت کو جو ہے وہ پاک ہو جانا چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کو۔ بندہ مسلمان بھی ہو، بندہ اسلام کا ماننے والا ہو، اسلام کا ایک سپاہی ہو، ہر مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ اسلام کا سپاہی ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی جیسے دوسرے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے، تعصب کی نگاہ سے دیکھے، ان کی دل آزاری کرے، ان کی توہین کرے، ان کی تضحیک کرے، ان کا مذاق اڑائے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب ہم اسلام کو رکھیں گے سامنے، اللہ کو معبود، وہ تو اب سارے کہیں گے نہیں جی ہم اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے تو ہیں، ماننے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ پھر اس کی بات ماننے کے بعد پھر آگے، حالانکہ وہ جو محترم شخصیات ہیں جن کے مختلف لوگوں نے مختلف شخصیات کو اپنا اپنا بنایا ہوا ہے، جن کی وہ جیسے میں پہلے عرض کیا، تو کسی بھی محترم شخصیت نے کوئی بھی ایسے، ہمارا تو یہی حسن زن ہے ہر محترم مقدس اور معتبر اور دین کی جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، کہ یقیناً انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جس میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں جن سے ان کے کسی مسئلے میں، کسی مسائل میں، ان کے جو نقطہ نظر سے، ان کی انٹرپریٹیشن سے ان کا اختلاف ہوگا، لیکن ان سے ان کا تعصب نہیں ہوگا، ان کی نفرت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی شخصیت کا نام لے کر اپنے آپ کو اور دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ محترم شخصیت تو نہیں کر سکتی ایسی بات۔ جو صحیح معنوں میں عالم دین ہو، جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہوں گے، وہ تو کبھی بھی دوسروں کے لیے نفرت اور تعصب اور حقارت اور تضحیک کا پیغام نہیں دیں گے، تو محبت کا ہی پیغام دیں گے۔ وہ تو جو صحیح سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سبق ہے کہ غیروں کو بھی اپنا بنا، غیروں کو بھی اپنا بنا، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنوں کو غیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے زور و شور سے اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ جب الگ الگ سب بن جائیں گے تو پھر الگ الگ اپنی اپنی الاپیں گے، تو پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو جب آپ ایک دین کے، آپ یعنی جو مختلف خیالات رکھتے ہیں لوگ، مختلف اختلافات رکھتے ہیں، مختلف انٹرپریٹیشن رکھتے ہیں، وہ اگر اس انٹرپریٹیشن اپنی کو، وہ انہی معاملات میں ہوتی ہے نا جس میں نصوص قطعیہ نہ ہو، جو فرض واجب حلال حرام میں نہ ہو، صرف مباحات میں انٹرپریٹیشن کا ہوتا ہے کہ چلو اس چیز کی انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے۔ تو جو سالڈ اور ٹھوس اور جو کنکریٹ حقائق ہیں، عقائد ہیں، یا فرائض واجبات حلال حرام کی جتنی باتیں ہیں، ان میں تو کسی قسم کا کوئی انٹرپریٹیشن کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ تو طے شدہ حقائق ہیں اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔
انٹرپریٹیشن کا اختلاف صرف ان باتوں میں ہوتا ہے جو مباحات ہوتی ہیں. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ. اسی طرح نفل ہے، ایکسٹرا عمل، آپ کا زائد عمل، اس کو نفل کہا جاتا ہے. اس میں کوئی کسی چیز کو اپنا نفلی عبادت میں زیادہ سمجھ لیتا ہے، انٹرپریشن کر لیتا ہے، تو کوئی اور طرح سے سمجھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کرنے نہ کرنے سے نہ شریعت کا وہ تقاضا ہے، نہ شریعت کا وہ مطالبہ ہے، نہ وہ اس میں کے بارے میں شریعت کوئی بات کرتی ہے. وہ ہمارے ہی لوگوں نے آپس میں اپنی اپنی پہچان بنا کر اور دوسرے کے خلاف بھڑکا کر اس طرح کی باتیں بنا کر اس طرح کا کر لیا ہوتا ہے. تو ان کی بھی چندہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہ اللہ قرآن دعوت دے رہا ہے اہل کتاب کو، اور ہم ایک نبی، ایک قرآن، ایک اللہ، ایک شریعت اور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جتنے بھی تعلیمات ہیں ان کے سارے ایک ماننے والے ہو کر کون کون سی اپنی اپنی وہ الگ الگ بنا لی ہیں پہچانے، اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ کے کھڑے جاتے ہیں، پھر لڑنا مرنے پہ تل جاتے ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ لوگوں نے اپنی کسی حوالے سے پہچان بنا لی ہے، کسی حوالے سے بنا لی ہے، کسی حوالے سے بنا لی ہے. مسلمان میں سب جمع ہے. مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، جو ایک کلمے پر، ایک شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کو ماننے والا ہوگا، اس میں سب جمع ہو جائے. اس میں توحید بھی ہے، اثبات توحید بھی ہے، شرک کا رد بھی ہے، رسالت کا اقرار بھی ہے، اور وہ سارے رسول نبی جتنے بھی آئے سب کا، اس میں کوئی وہ اختلاف رائے نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کا جتنے بھی عقائد ہیں بنیادی طور پر سب کو وہ ماننے والا ہوتا ہے. تو اس میں سب شامل، اس میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، سنت بھی آ جاتی ہے. اس میں کہیں جہاں ضرورت ہو اجماع کی وہاں پر. اجماع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چند ایک مکتبہ فکر کے چند لوگوں نے کسی بات پر اجماع کر لیا تو وہ اجماع ہو. اجماع کا مطلب ہے امت کا اجماع، جس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہ ہو. تمام امت کسی ایک قیاس پر جمع ہو جائے وہ اجماع ہوتا ہے. اور اگر چند لوگوں کا ایک گروہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے یہ اجماع جو ہے وہ منعقد کر لیا ہے، تو ان کا ذاتی اجماع ہو سکتا ہے، چند لوگوں کا، امت کا اجماع نہیں ہو سکتا. اور سواد اعظم کا جو اجماع ہے وہی جو ہے وہ قابل عمل ہے. پھر بھی اس میں جو اختلافات والی باتیں، انہی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے جو عقائد حقہ کے ہٹ کر کوئی فروعات میں چیزیں آ جاتی ہیں، جو فضائل میں معاملات آ جاتے ہیں، ان میں بحث کرنے کی، ان میں تو یہ اپنا وہ جو ایک صاحب ہیں وہ دوسرے مکتبہ فکر کے رد میں، اور وہ صاحب بھی اپنے ہی مکتبہ فکر کے حوالے سے جو ایک کمی کہہ لیں جو انہوں نے محسوس کی ہوگی، کہ شاید انڈیا کا کوئی ایسا صاحب ہے، تو وہاں پر کوئی ان کا ہوگا ایسے حالات جس میں انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا اور انہوں نے ڈر کی بات کر بھی دی. مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت، اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آئے، بلکہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئے، تاکہ وہ بھی اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آ جائے. نہ یہ کہ جو مسلمان آلریڈی ہو چکے ہیں وہ بھی آپس کے اختلافات کی نظر ہو کر وہ ان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنے لگ گئے. صلی اللہ تعالیٰ ہدایت